السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیما پاترا بی جے پی کی نیتا، جھارکھنڈ کی رہنے والی، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے کو خوب زور و شور سے آگے بڑھانے والی، ہم اس کا تذکرہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے گہرائی میں جانے کی، اور اس کے جرم کو جاننے کے بعد، اس کی غلطی اور اس کے گناہ کو جاننے کے بعد ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ وہ گناہ اور وہ جرم کہیں ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور حقیقت، کڑوا سچ یہ ہے، اگر بتایا جائے جو گناہ اور جو جرم اس نے کیا ہے، اس جرم میں دنیا کے اندر اکثر لوگ ملوث ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرنا، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ظلم کرنا، تشدد کرنا، ان کو ستانا۔ سیما پاترا، اس کا کیا جرم، اس کا کیا گناہ؟ اس نے اپنی ایک نوکرانی کے ساتھ ظلم اور تشدد کی انتہا کی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمارا مائنڈ ہینگ ہو جاتا ہے یہ بات سننے کے بعد اور سوچنے کے بعد کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگانے والی، اور غریبوں کے محلے میں، جھوپڑیوں میں جا کر غریب کے بچوں کو گود میں لے کر فوٹو کھنچوا کر اس بات کا اظہار کرنے والی کہ مجھے غریبوں سے، مجھے پچھڑے لوگوں سے بڑی محبت ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ ظلم کیا، تشدد کیا۔ وہ کیسے؟ اس کو غلاظت چٹاتی تھی، اس کو پاخانہ پیشاب چاٹنے پر مجبور کرتی تھی۔ سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور گرم گرم توے سے، گرم گرم چیزوں سے اس کو داغتی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنا ظلم اور اتنا تشدد کیا اس نے اپنی نوکرانی کے اوپر؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی مخالفت کی تو اس کو بھی پاگل خانے پہنچا دیا۔ یہ گناہ اور یہ غلطی اور یہ جرم ہے اس سیما پاترا کا۔ لیکن اب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ کیا ہم بھی کہیں دوسرے سیما پاترا تو نہیں ہیں؟ کہیں ہمارے اندر بھی تو سیما پاترا کی روح نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی طریقے کے ہیں۔ ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کام کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سیلری اور ان کی تنخواہ دینے میں ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں پریشان کرنے میں اکثر لوگ ملازموں کو ملوث ہیں اور اس کے اندر انوالو ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کی تعلیم کو دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ یہ ملازم آپ کے بھائی ہیں، جیسا آپ کھاؤ ویسا ہی ان کو کھلاؤ، جیسا آپ پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو بہت زیادہ مشکل ہو، بہت زیادہ بھاری ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو آپ اس میں حصہ لو، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو۔ لیکن ہم ایسا کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے۔ ہم ملازموں کو جانور سمجھتے ہیں، ہم نوکروں کو حیوان سمجھتے ہیں، اور ان پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ہم یہ تک بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نوکر کو مار رہا تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا، اس پر تشدد کر رہا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غصے میں اتنا آگے بڑھا ہوا تھا، غصے میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، میں نے آواز پہچانی ہی نہیں کس کی ہے، لیکن مسلسل یہ آوازیں آ رہی تھی، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ کہنے لگے کہ جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آخر یہ شخص کون ہے، تو میں نے پایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو مسعود جان لو کہ جتنی قدرت تم کو اس نوکر پر ہے، اس ملازم پر ہے، یاد رکھنا اس سے زیادہ قدرت تمہارے اوپر تمہارے رب کو ہے، تمہارے اللہ کو ہے۔
اس چیز سے، اس بات سے اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا اور یہ بتایا کہ اگر تم اس پر ظلم کرو گے اس وجہ سے کہ تم اس پر قدرت رکھتے ہو، تم اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو اور تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تو یاد رکھنا اللہ کو بھی تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے گزارش کریں گے اور تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے، خدا را ملازموں اور ماتحتوں کو پریشان نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے، یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر ہم نوکروں کو، کمزوروں کو ستائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں سے ذلیل کر دے گا جہاں سے ہم امید بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہاں سے ذلیل ہو جائیں گے، وہاں سے اللہ ہم کو ذلیل کریں گے۔ اس لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔